الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مل کر پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. آج اس کتاب کا 712واں صفحہ چل رہا ہے. 712واں یعنی اب ہم لوگ اختتام کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں، اور بیان جو ہوگا اب یہاں پر لکھا ہے معجزات نبوت کا ذکر. معجزہ کیا ہے؟ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے ان کی نبوت کی صداقت ظاہر کرنے کے لیے کسی ایسی تعجب خیز چیز کا ظاہر ہونا جو عادتاً نہیں ہوا کرتی، اسی خلاف عادت ظاہر ہونے والی چیز کا نام معجزہ ہے. اب اس کو یہاں کتاب میں لکھا ہے، اب آپ کو سمجھانے کے لیے اپنی انداز میں پیش کر رہا ہوں. نبی جو ہے اپنی صداقت کا کہ میں نبی ہوں، اس کا ثبوت دینے کے لیے کوئی ایسا کام کر دے، کوئی ایسی چیز کر دے جو نارملی نہیں ہو سکتی. عادتاً نارملی جو چیز نہیں ہو سکتی، ایسی چیز نبی ظاہر کر دے، نبی سے ہو جائے، تو اب وہ چیز جو ہے وہ نبی کا معجزہ ہے. معجزہ کہتے ہیں عاجز کر دینے والی چیز، یعنی سامنے والا عاجز آ جائے، سمجھ ہی نہیں سکے، سوچتے ہی رہ جائے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ ہو نہیں سکتا، میں ایسا کر نہیں سکتا، یہ اس نے کیا کر دیا. عاجز کرنے والی چیز کو معجزہ کہتے ہیں. تو یہ آپ لوگ بالکل آسان زبان میں نے کہا ہے، تو اس کو یاد رکھیے تو پھر آگے آسانی بھی ہو جائے گی سننے میں. معجزہ چونکہ نبی کی صداقت ظاہر کرنے کے لیے ایک خداوندی نشان ہوا کرتا ہے، اس لیے معجزے کے لیے ضروری ہے کہ وہ عادت کے خلاف ہو، نارمل نہ ہو. نارمل میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے گا. یعنی ظاہری علل و اسباب اور عادت جاریہ کے بالکل ہی خلاف ہو. یعنی نارملی جو ریزنز یا سبب جسے کہتے ہیں، وجہ، کسی نارمل ریزن کی بنا پر وہ نہیں ہوگا. معجزہ جو ہے وہ ایک دم ہٹ کر ہوگا، ایک دم کانٹرڈکٹ کرے گا بالکل. یعنی آدمی اس کو نارملی ایسا ہو ہی نہیں سکتا، بس یہی معجزہ ہے، نبی سے وہ بات ہوگی. بالکل عادت کے ایک دم خلاف ہونے والی چیز وہی معجزہ کہلاتی ہے. ورنہ ظاہر ہے کہ کفار اس کو دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو فلاں سبب سے ہوا ہے، اس کا تو یہ سورس تھا، یہ ریزن تھا، یہ وجہ تھی، اس وجہ سے یہ چیز ہو گئی، یہ مطلب یہ معجزہ نہیں ہے. تو ایسی چیز ہونا جو بالکل عادت کے خلاف ہو ہی نہیں سکتی، وہ چیز کر دینا یہ معجزہ کہلاتا ہے. یعنی کفار بھی ماننے پر مجبور ہو جائیں. اس بنا پر معجزے کے لیے یہ ضروری شرط ہے کہ یہ ضروری شرط بلکہ یہ معجزے کے مفہوم میں داخل ہے کہ وہ کسی نہ کسی اعتبار سے اسباب عادیہ اور عادات جاریہ، بس یہ سمجھ لیں ایزی زبان میں کہ نارمل جو ہے، نارمل جو باتیں، نارمل جو سورس ہیں، نارمل ریزنز جو ہیں، ان کے سب سے ہٹ کر ہوگی وہ بات کے خلاف ہو، اور ظاہری اسباب و علل کے
عمل دخل سے بالکل ہی بالا تر ہو، اس وجہ سے ہو گیا، اس وجہ وہ سب ظاہری جو ریزنز ہیں ان سب سے ہٹ کر سب سے اونچی چیز، سب سے الگ، اسے کہتے ہیں معجزہ۔ ابھی آپ کے بالکل سمجھ میں آ جائے گا، یہ اتنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، تاکہ اس کو دیکھ کر کفار یہ ماننے پر مجبور ہو جائیں کہ چونکہ اس چیز کا کوئی ظاہری سبب بھی نہیں ہے اور عادتاً کبھی ایسا ہوا بھی نہیں کرتا، اس لیے بلا شبہ اس چیز کا کسی شخص سے ظاہر ہونا انسانی طاقتوں سے بالا تر ہے، لہٰذا یقیناً یہ شخص اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا اس کا نبی ہے۔ اب یہاں پر اور علمی بحث انہوں نے کی ہے، 4 قسمیں بتائی ہیں معجزے کی، میں اس کو آگے بڑھتا ہوں کیونکہ یہ علمی بحث ہے، اس کو اگر آپ لوگوں کو جاننا ہو تو میں پڑھ کر سنا سکتا ہوں، پر عام طور پر جو کم پڑھے لکھے، جو کم علم ہیں، وہ ان کے لیے یہ ذرا ہائی لیول کی بات ہو جائے گی۔ ہاں، جن کو جاننا ہے، جو زیادہ شوق رکھتے ہیں، تو مجھے پرسنل میں میسج کر دیجیے، میں انشاءاللہ آگے کا بھی سمجھانے کی، ان کو پرسنل میں سمجھانے کی کوشش کر دوں گا۔ تو 4 قسمیں انہوں نے بتائی ہیں الگ الگ، کافی اچھی بحث کی ہے، اور یہ سمجھ لیجیے معجزے جو ہیں یہ کتاب اس بارے میں ہے ہی نہیں۔ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب نے خود بھی لکھا ہے، اور یہ حقیقت بھی یہی ہے کہ کتاب کو جو سیرت کے جو چیپٹرز ہوتے ہیں اس میں یہ معجزے کا چیپٹر بھی ہر سیرت کی کتاب میں ہے، تو انہوں نے بس ایک اپنی کتاب کو مکمل کرنے کے لیے کچھ صفحات معجزے پر لکھ دیے، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پر کئی جلدوں میں کتابیں لکھی ہوئی ہیں، خصائص الکبریٰ وغیرہ جو ہیں، یہ حضور کے معجزات پر الگ سے کتاب لکھی گئی، جتنی یہ سیرت المصطفیٰ ہے اس سے ضخیم کتابیں حضور کے معجزے پر، کیوں نہ ہو سرکار کا ہر لمحہ ایک بات یعنی معجزات ہی سے موجود ہے، اتنے معجزے حضور سے ظاہر ہوئے۔ میں یہاں پر ابھی انہوں نے کافی تفصیل سے لکھا ہے، میں اس کو اپنے انداز میں آپ لوگوں کو بولتا ہوں، اور انشاءاللہ جب ایسا ارادہ ہے جو دوسرا سلسلہ، اس میں معجزے پر کافی اچھی بحث کروں گا انشاءاللہ، اگر اللہ نے موقع دیا تو۔ بس یہ سمجھ لیجئے کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو معجزات ملتے رہے، اور کسی کو 1، کسی کو 2، کسی کو زیادہ، پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے معجزات ملے ہیں کہ اتنے معجزات آپ سے ظاہر ہوئے جس کا یعنی ذکر کرنا کافی یعنی بہت بڑی بات ہے۔ ہر لمحہ آپ سے خرق عادات چیزیں ظاہر ہوتی رہیں۔ میں نے جو نارمل کا لفظ کہا اس کے سامنے ایب نارمل مت لائیے گا، نہیں تو وہ غلط ہو جائے گا کہ ایب نارمل چیز نہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ جو عام طور پر جو چیز نہیں ہوتی، نبی جو ہے وہ اس کے خلاف کر کے دکھائے گا۔ اب مثال کے طور پر یہاں پر بھی علامہ نے بھی ان چیزوں کو لکھا ہے، تو میں آپ کو ایک بڑی مثال بتا دوں۔ اچھا، نبی جو معجزہ پیش کرے گا نا، وہ اس وقت میں جو کفار ہیں وہ جس چیز پر اپنے آپ کو سب سے زیادہ ماہر سمجھتے ہیں، نبی کے وقت میں جو کافر جن کے سامنے معجزہ پیش کرنا ہے، تو کفار جو ہیں اپنے آپ کو جس چیز کا، جس فن کا، جس بات کا ماہر سمجھتے ہیں، نبی اسی لیول کی یعنی اسی چیز میں اسی لائن کا ایسا کام کر کے دکھائے گا کہ جہاں پر وہ ماننے پر مجبور ہو جائیں کہ ہم اتنے ماہر ہیں لیکن ہم یہ کام نہیں کر سکتے، تب وہ مانیں گے کہ ہاں یہ معجزہ ہے۔ یعنی بالکل ہٹ کر بات کر کے دکھائے گا نا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا جادو کا دور تھا، تو ان کے سامنے جادوگروں نے جادو سے سانپ ڈال دیے، اتنے سارے پورا سانپ ہی سانپ بھر گئے۔ آپ نے ان کے جادو کا توڑ کر کے دکھا دیا کہ اپنا عصا جو ہے، اپنا جو آپ کے ہاتھ میں جو لکڑی جسے کہہ لیجیے آپ سہار لے کر چلتے تھے، عصا کہتے ہیں اسے، عصائے موسوی، وہ آپ نے زمین پر ڈالا۔ جادو سے سانپ کا بننا جادوگروں کو پتہ ہے، لیکن ایک لکڑی کو ڈالنا
زمین پر جیسے ہی آپ نے ڈالا اور لکڑی سانپ بن گئی، اور جتنے سانپ وہاں پر تھے میدان میں سب کو اس نے کھانا شروع کر دیا۔ سارے سانپوں کو لکڑی نے کھا لیا اس سانپ نے، اور جب سب کھا چکا وہ سانپ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے ہاتھ لگایا، پکڑا تو پھر سے وہ لکڑی بن گئی۔ اب ذرا سوچیے کتنے ہائی لیول کی چیز ہے یہ کہ لکڑی سانپ بن جاتی ہے، وہ سب کو کھا بھی جاتی ہے، سارے سانپوں کو کھا جاتی ہے، آپ اس کو پھر سے ہاتھ لگاتے ہیں پھر سے دوبارہ لکڑی بن جاتی ہے۔ جتنے وہاں تھے حیران ہو گئے کہ یہ کون سا جادو ہے، ہمارا جادو تو کچھ بھی نہیں۔ سمجھ گئے کہ یہ جادو ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے دی ہوئی چیز ہے۔ جتنے جادوگر وہاں تھے فوراً سجدے میں گر گئے۔ انہیں فرعون نے لایا تھا آپ کو جادوگر کو کہ ان کے ساتھ مقابلہ کرو۔ ہوا یہ کہ ان کا معجزہ دیکھ کر وہ سارے کے سارے سجدے میں گر گئے اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ نبی وہ کام کر کے دکھائے گا کہ جس میں تم سب سے زیادہ ہائی لیول۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے جادوگروں کا یہ معاملہ تھا، فوراً مسلمان ہو گئے۔ انہیں دیکھا کہ ہم سے ہو ہی نہیں سکتا ہے کام مسلمانوں۔ وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور دیکھیے، اس میں میڈیکل سائنس میں وہ لوگ آگے تھے، بڑی بڑی بیماریاں دور کر لیتے تھے، لیکن جہاں ہار گئے تھے وہ اندھوں کو آنکھیں نہیں دے سکتے تھے، کوڑ کی بیماری نہیں دور کر سکتے تھے۔ وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ تمہاری انتہا یہاں پر، تو میں ابتدا یہاں سے کرتا ہوں۔ ہاتھ پھراتے تھے کوڑ والے ٹھیک ہو جاتے تھے، ہاتھ پھراتے تھے مادہ ارزاد اندھے جو ہے وہ آنکھوں والے ہو جاتے تھے۔ طب سائنس، میڈیکل سائنس میں آگے تھے۔ جہاں وہ لوگ ہار چکے تھے وہاں سے شروعات کر کے دکھا کہ لو تم یہاں ختم ہو، میں یہاں سے شروع ہوتا ہوں۔ اور سب سے آخری چیز یہ کہ تم سب کچھ کر لو گے پر کسی مردے میں جان نہیں ڈال سکتے، میں وہ بھی کر کے دکھا دیتا ہوں۔ آپ نے دعا کی، مردے کو بھی زندہ کر دیا، سب سے بڑی بات یہ بھی کر کے دکھا دی۔ اور وہ دیکھ کر تو جتنے وہ تھے کہ ہماری سائنس، ہم جو اتنے ماہر ہیں ہم یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ جہاں ہم ختم ہو رہے ہیں وہاں سے یہ شروع ہو رہے ہیں، تو یہ ضرور کوئی الگ بات ہے، یہ انسانی بات ہے ہی نہیں ہے اللہ کی طرف سے ہی۔ پر پھر بھی یہ بہت کم مسلمانوں میں بہت کم آپ پر ایمان لائے۔ صالح علیہ السلام کے دور کو دیکھیے گا تو اس میں پتلے بنانے کا جو تھا، بت بنانے کا، پتلے بنانے کا، اس میں وہ لوگ ماہر تھے، پتھر سے مورتیاں بناتے تھے، بت بناتے تھے۔ اچھا اب میرا معجزہ دیکھو، تم پتھر سے بناتے ہو، میں کیا کرتا ہوں، دعا کی تو چٹان جو پتھر تھا پتھر ہی پھٹا، اس میں سے اونٹنی باہر آ رہی ہے۔ یا اللہ، قرآن میں ذکر ہے نا، سورہ ضحیٰ میں بھی ہے، سورہ والشمس میں، ناقۃ اللہ وسقیاہا، یہ سب اسی اونٹنی کا ذکر ہے۔ پتھر اب بچہ کیسے ہوتا سب کو پتا ہے، نہ ماں ہے نہ باپ ہے، چلیے انسان سے ہو تو بھی سوچا جائے، انسان سے بھی مطلب جانور سے ہو، اپنی جنس سے ہو، جنس سے پیدا ہوتی تو بھی سوچا جاتا، وہ بھی نہیں، نہ ماں نہ باپ، کہاں سے نکل رہی ہے، پتھر چٹان پھٹ رہی ہے، اس میں سے اونٹنی باہر آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، چلو باہر آئی ٹھیک ہے، اتنا بھی آ گئی، ابھی دیکھو اور بتاتا ہوں، باہر آئی ابھی تو مطلب پتھر سے نکلی ہے، ابھی ہمارے سامنے ہی نکلی ہے، نہ کسی نے دیکھا اس کو کسی اور اونٹ کے ساتھ میں، نہ کچھ، وہ باہر آ کے وہ بچہ دے رہی ہے، وہ پتھر سے نکل کر خود بچہ دے رہی ہے، بچہ جن رہی ہے۔ ارے باپ رے، یہ انہیں نبی نے ایسی چیز کر کے دکھا کہ تم جہاں پر تمہارا اینڈ ہے وہاں میری بگننگ ہے، تو اسے کہتے ہیں معجزہ کی۔ یہ سب دیکھ کر پھر ان کو ارے ہار ماننی ہی پڑتی ہے۔ تو معجزہ وہ چیز ہوتا ہے کہ آدمی کو عاجز کر دے سامنے والے کو، پھر ان کو۔ تو یہ ہمارے جو پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام گزرے ان کے معجزات ہیں۔ کسی کو یہ حضرت صالح علیہ السلام کی ایک اونٹنی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے
आसा है, यद बैदा है, यानी आपका हाथ जब आप निकालते थे गिरेबान से तो हाथ नूर की तरह नूरानी हो जाता था, चमकता था। ईसा अलैहिस्सलाम के वो अंधों को अच्छा करना, कोढ़ को अच्छा करना, मुर्दे को जिंदा कर देना। आपने फिर एक वो भी काम कर दिया कि मट्टी से जानवर बना दिया था आपने। फ़अनफ़ुख़ु फ़ीही फ़यकुनु तयरम बिइज़्निल्लाह, ये कुरान की आयत है। और मट्टी से बनाया, और बनाया तो क्या बनाया? चिमगादड़। आपने जो फूंक मार के जिसको बनाया था वो चिमगादड़ बनाया था आपने। क्यों बनाया चिमगादड़? चिमगादड़ को अगर आप देखें तो सारी चीज़ों में सबसे अलग ही है ये। इसको आप देखें, गौर करें, आपको आदमी सोचता होगा कि क्या इसको गौर करें तो सारी चीज़ों में सबसे अलग है ये, अलग ही है। ये उड़ता है, उड़ने वाली चीज़ें अंडा देती हैं। ये अजीब है, अंडा नहीं बच्चा देता है। उड़ते जो है उनके कान अंदर होते हैं, इसके कान बाहर हैं। ये हंसता है इंसानों की तरीके से, उल्टा लटका रहता है। अरे कोई लटक के दिखाए इतनी इतनी देर तक, वो पूरे हमेशा कई उस वक्त जो है वो उल्टा ही लटका रहता है। दूध, यानी कि जो परिंदे जो होते हैं वो उड़ने वाले उनसे बिल्कुल उल्टा अलग है ये। परिंदे बच्चे अंडे देते हैं और दाना भरते हैं बच्चों के मुंह में। ये बच्चों को दूध पिलाता है, इसकी मादा जो होती है दूध पिलाती है बच्चों को। ये यानी जो कान वाले जानवरों का काम है वो ये उड़ने वाला जानवर करता है। इतना ये बिल्कुल डिफरेंट है। वो चीज़ आपने बना करके दी और बोले हैरान हो जाओ और सोचते ही रहो कि क्या कर रहा है ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो ये नबियों के, हमारे पहले अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के कुछ मोजज़ात, जिनको 1 2 3 4 इस तरीके से कुछ मिले हैं। पर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी नबी की तौहीन, किसी नबी की बेइज्जती नहीं है माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। किसी नबी की अदना सी गुस्ताखी भी कुफ्र है। यकीन मानिए, जिन जिन नबियों का जिक्र, हमको तो ये हुक्म है कि 1,24,000 भी मत बोलो। ये जो गिनती आई है अहादीस में 1,24,000 भी आई है या 2,24,000 भी आई है, दोनों रिवायतें, तो आपको ये है कि 1,24,000 अंबिया पे ईमान लाया ऐसा मत बोलो। यूँ बोलो कि 1,24,000 या उससे कम या ज़्यादा, यानी जो भी हो। 1,24,000 से कम भी हों तो भी मेरा ईमान है, 1,24,000 से ज़्यादा हो तो भी मेरा ईमान है। यानी हर नबी पर ईमान लाना हमारे लिए ज़रूरी है। तो उनके बारे में ज़रा सी भी बेअदबी हमारे ईमान का ख़ात्मा। किसी नबी की आप बेअदबी नहीं कर सकते। हमारे लिए सब, हमारे ईमान के लिए हमारे लिए ज़रूरी है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि हमारे आका, हमारे प्यारे मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तमाम अंबिया के सरदार हैं, तमाम नबियों के इमाम हैं, सबसे बड़े हैं, सबसे बरतर हैं हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उनकी शान सबसे निराली, उनकी ज़ात सबसे आली। अल्लाह तबारक व तआला के बाद कोई है तो सिर्फ हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा है। उसके बाद जितने हैं अंबिया हैं वो सरकार के बाद हैं। तो ये अकीदा रख कर चलना है। तो तमाम अंबिया के जो मोजज़ात थे तो किसी को 1, किसी को 2, किसी को और कुछ ज़्यादा, पर हमारे नबी की सारी ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह मोजज़ा ही मोजज़ा है। तो इंशाअल्लाह कल जो है, मैंने ये जो कुछ कहा इस किताब से ही कहा है, मतलब मैंने कि उन्होंने इल्मी अंदाज में लिखते चले गए, मैंने उसे आप लोगों के लिए आसान करते हुए बयान कर दिया है। तो इंशाअल्लाह कल से हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ मोजज़ात, अल्लामा ने तहरीर किया कि मेरी किताब की बिसात ही नहीं कि मैं वो सारे मोजज़ात को जमा करूँ। कुछ चंद गिनती के मोजज़ात जो हैं यहाँ पर किताब में है, वो आपकी खिदमत में कल से पेश करूँगा इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए और अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिलों में खूब खूब पैदा फरमाए। और जो हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों के हक़ में खैर व बेहतरी के मामलात फरमाए। हर आफत, हर बला से मुसलमानों को महफूज फरमाए। कोई नहीं है हमारा, सिर्फ अल्लाह है, उसके हबीब हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी पनाह में हम सब मुसलमानों को ले ले। एक दुआ में पढ़ रहा हूँ, उसे याद रख लीजिए, याद कर लीजिए।
اس دعا کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کسی بھی قوم سے خطرہ ہو تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، کسی بھی قوم سے۔ میں اس کو آزما چکا ہوں، پڑھتا ہوں الحمدللہ، اور دیکھا ہے میں نے جگہ پر اس کا اثر دیکھا ہے۔ دعا کا ترجمہ یہ کہ یا اللہ ان کے مقابلے میں ہم تجھے اپنی طرف سے لاتے ہیں اور ان کے شر سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ یہ دعا کا ترجمہ ہے۔ اب دعا کیا ہے بہتوں کو یاد بھی ہوگی، نہیں یاد ہوگی تو اب یاد کر لیجئے گا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اس کو یاد کیجیے اور پڑھتے رہیے، دیکھیں فوراً پڑھتے رہیں ان لوگوں کو دیکھ کر، جتنے ظالم ہیں جو بھی ہیں، جن سے بھی جس قوم سے بھی خطرہ ہو، یہ دعا پڑھتے رہیں، انشاءاللہ ضرور اثر دیکھیں گے۔ اگر میرے پڑھنے میں آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو نیٹ پر بھی موجود ہے، وہاں سے بھی آپ سرچ کر کے ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں، نہیں تو مجھ سے بھی ڈائریکٹ پرسنل میں اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو واٹس ایپ وغیرہ پر بھیج سکتا ہوں لکھی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔